ناظرین، ہارون رشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور بہت بڑی حکومت بھی تھی ان کے ہاتھوں میں۔ دانا بہلول کا بھی نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ہمیشہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ بعض آدمی دانا بہلول کو مستانہ بھی کہتے تھے، چونکہ دانا بہلول کو اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں گزارتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ، ہارون رشید جو بادشاہ ہے اس کی بیوی جو تھی نا اس کا نام زبیدہ، دونوں میاں بیوی عصر کے وقت گھومنے کی نیت سے، سیر و تفریح کی نیت سے وہ ندی کنارے جانے کا ارادہ کیا۔ اب بادشاہ بھائی، بیوی بھی ملکہ ہے، دونوں میاں بیوی ندی کنارے گھومنے کی نیت سے چل دیے۔ چلتے چلتے جب ندی کنارے قریب پہنچے تو ہارون رشید جو بادشاہ ہے اس کی نگاہ دانا بہلول کے اوپر پڑتی ہے۔ ہارون رشید دیکھتے ہیں وہ بچوں کی طرح مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، پھر اسے توڑ رہے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ بھی دیکھے ہوں گے، گاؤں گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ مٹی کا گھر بناتے ہیں۔ وہ بالو جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ریت بھی کہتے ہیں اور بالو بھی کہتے ہیں، ہم لوگ خود ہی بچپن میں بالو کے اندر پاؤں کو ڈال لیتے تھے اور اس کے اوپر سے مٹی کو ڈالتے تھے اور دھیرے سے پاؤں کو کھینچتے تھے۔ اگر وہ بچ جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، یعنی وہ گھر بچ جاتا تھا تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے، اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر سے کوشش کرتے تھے دوبارہ بنانے کی۔ ٹھیک اسی طرح دانا بہلول وہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ دور سے ہی ہارون رشید نے دانا بہلول کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ہنسی آنے لگی۔ قریب آئے، انہوں نے دانا بہلول کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دانا بہلول نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بادشاہ سلامت جو تھے انہوں نے دانا بہلول سے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید ہنسنے لگے۔ بھائی ہنسنے کی تو بات ہی تھی نا، وہ سمجھ گئے کہ بھائی نیک آدمی ہمیشہ وہ اپنے آپ میں لگے رہتے ہیں۔ ہنسنے لگے، کہا کہ بنا کر کے کیا کیجیے گا اس کا؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ میں بنا کر کے اسے فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ 1 دینار اس کی قیمت ہے۔ ہارون رشید مسکراتے ہوئے وہاں سے آگے نکل پڑے۔ اب پیچھے جو اس کی بیوی زبیدہ آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہ دانا بہلول بچے کی طرح ہاتھ میں ایک لکڑی لیے ہوئے ہیں اور وہ زمین پہ اسے مٹی کو اکھاڑ اکھاڑ کر کے گھر بنا رہے ہیں۔ قریب آئی، سلام کیا، السلام علیکم۔ دانا بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے بھی پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں اور اسے بیچتا بھی ہوں۔ تو زبیدہ جو اس کی بیوی تھی انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو دانا بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت 1 دینار، 1 دینار یعنی سونے کا 1 سکہ۔ اس وقت جو ایسے 1 دینار سونے کا 1 سکہ ہوتا تھا۔ تو بادشاہ کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، 1 دینار نکال کر کے دانا بہلول کے گود میں ڈال دیا۔ دانا بہلول نے کہا کہ جا، تیرے لیے اللہ نے جنت میں محل تیار کر دیا۔ اب زبیدہ اور ہارون رشید دونوں وہاں سے آگے بڑھے، خوب مزے سے سیر و تفریح کیے، گھومے پھرے، اور شام کے وقت دونوں میاں بیوی گھر آئے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پہ جا کر کے دونوں میاں بیوی محبت سے سو گئے۔ اب یہاں سے پوائنٹ کی بات آتی ہے، جب ہارون رشید بستر پہ سونے کے لیے گئے اور نیند بھی آ گئی تو اس کے خواب میں ایک حسین خوبصورت محل دیکھنے میں آیا۔
اب ہارون رشید جو محل کو دیکھ رہا ہے کہ یہ محل جو ہے اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا. اس کی جو دیوار تھی وہ سونے اور چاندی اور قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی تھی اور بالکل حسین منظر، خوبصورت، دلکش. ہارون رشید سوچنے لگا کہ میں نے تو اپنی حکومت میں آج تک اس طرح کا محل نہیں دیکھا ہے، آخر یہ محل کس کا ہے؟ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. وہ اس محل میں چکر لگانا شروع کیا. گھومتے گھومتے جب وہ مین گیٹ پہ آیا تو دیکھا کہ مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یعنی اس کی بیوی جو تھی زبیدہ اسی کا نام لکھا ہوا تھا. اب ہارون رشید جو اتنا خوبصورت محل دیکھا تو بھائی دماغ کا تو تار ہل گیا ہوگا نا، کتنی حیرت ہوئی ہوگی دیکھنے میں. بہرحال اس نے سوچا کہ چلو جب باہر کا اتنا خوبصورت نظارہ ہے تو ذرا اندر جا کر کے دیکھتا ہوں کیا حال ہے اس محل کا. تو جیسے ہی وہ جنت کے اندر، محل کے اندر داخل ہونا چاہا تو جو سپاہی دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے ہارون رشید کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. ہارون رشید نے کہا کہ بھائی یہ محل میری بیوی کا ہے، میری بیوی کا نام لکھا ہوا زبیدہ نام ہے. تو سپاہی جو تھے نا وہ کہنے لگا کہ جی نہیں، یہاں پہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو جس کا نام ہے اسی کا جنت ہے اور اسی کا گھر ہے اور وہی جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے. بہرحال سپاہی نے ہارون رشید کو پکڑ کر پیچھے نکال دیا. اب ہارون رشید جو خام میں تھے اس کی آنکھ کھلی تو پورا بدن پسینہ پسینہ، حیرت زدہ، گھبرا کر کے وہ فوراً نیند سے اٹھے. بغل میں بیوی لیٹی ہوئی تھی، بیوی کو جگایا اور سارا واقعہ سنایا کہ اے زبیدہ، واقع اللہ نے تیرے نصیب میں تو جنت میں محل بنا دیا. جو تو نے دانا بہلول سے جنت خریدا تھا، اللہ نے اس عمل کو قبول کر کے تیرے لیے جنت میں واقع محل تیار کر دیا جس کی خوبصورتی کی کوئی حد ہی نہیں، جو قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات سے تیار کی گئی. میں بھی چاہتا ہوں کہ دانا بہلول سے جا کر کے وہ جنت کو خریدوں. اب کسی طرح بے چینی سے وہ وقت کو گزارتا ہوا چلا گیا. پھر عصر کا وقت ہوا، دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ چلو آج پھر گھومنے کے لیے جاتا ہوں اور اگر دانا بہلول اگر مل جائے تو آج میں بھی جنت خرید لوں گا. بھائی کتنی خوشی اس کے دل میں ہوئی ہوگی اور بے چینی کیسی لگی ہوگی کہ کب مجھے دانا بہلول سے ملاقات ہو اور میں بھی جنت خرید لوں. اگر ہم لوگ بھی ہوتے تو بے چینی ہوتی یا نہ ہوتی؟ ضرور ہوتی. سننے کے بعد ہی بے چینی ہو رہی ہے کہ بھائی زبیدہ کتنی خوش نصیب تھی، اللہ نے اس کے مقدر کو جگمگا دیا تھا یا نہیں جگمگا دیا تھا. بہرحال عصر کا وقت ہوا، دونوں میاں بیوی پھر سے ندی کنارے گھومنے کے لیے سیر و تفریح کی نیت سے نکلے اور دل میں تو کچھ اور بات تھی کہ دانا بہلول سے ملاقات ہو جائے تو میری تو بات ہی بن جائے گی. بہرحال دور ہی سے دیکھا ہارون رشید کہ دانا بہلول آج بھی وہ ندی کنارے بچے کی طرح بیٹھ کر کے کھیل رہے، ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اور وہ لکڑی سے محل کو بنا رہے ہیں، پھر اسے گرا رہے ہیں. اب اندر ہی اندر ہارون رشید کو خوشی ہونے لگی کہ اللہ نے میرے کام کو آسان کر دیا. قریب آئے اور آج بڑے ادب سے، جی ہاں بہت احتیاط سے وہ دانا بہلول کے قریب بیٹھے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آج تو اس کو کچھ لینے کا تھا نا. بہرحال دانا بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارون رشید جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ تو دانا بہلول پھر سے وہی جواب دیا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں اور اسے بیچ رہا ہوں. ہارون رشید نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو دانا بہلول نے جو جواب دیا وہ ہمارے دماغ کے تار کو ہلا دے گا. انہوں نے کہا کہ تم اپنی پوری حکومت دے دو اور جنت کا محل لے لو. پوری حکومت، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی چاروں ایریا میں جو تمہاری حکومت ہے پوری حکومت میرے نام کر دو اور جنت کا محل لے لو. ہارون رشید کو سن کر غصہ آیا کہ بھائی کل تو آپ 1 دینار میں دے رہے تھے اور آج آپ پوری حکومت مانگ رہے ہیں.
تو دانا بہلول نے جو جواب دیا کہ رات میں آپ نے اس کیفیت کو دیکھ لیا ہے. کل جو زبیدہ جو لی تھی اس نے بغیر دیکھے ہوا لیا تھا اور رات کو آپ نے دیکھ کر کے آج خریدنے آیا, اس لیے آج اس کی قیمت یہ ہے. تو یہ اللہ والوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو بات بھی پتہ چل جاتا. تو اس واقعہ سے ناظرین ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج علماء, حافظ قرآن, عالم باعمل اور اللہ کے نیک بندے آپ کو جنت کی باتیں بتلاتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس بات کو ایسے ہی ٹال دیتے ہیں. یقیناً ایک دن ہمیں اور آپ کو پچھتانا ہوگا, افسوس کرنا ہوگا, اور اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جنت بہت خوبصورت جگہ کا نام ہے. جنت میں اور جہنم میں جب جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اس وقت ہم بہت افسوس کریں گے, اے کاش کہ ہم جنت میں چلے جاتے. اور جنت کی نعمت دیکھنے کے بعد آپ حسرت کریں گے, آپ پچھتائیں گے, افسوس کریں گے, لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہم نے جنت کو نہیں دیکھا تو دل پہ نہیں بات آتی, جبکہ دل پہ بات کو لینی چاہیے. لہٰذا اگر اس واقعہ سے بھی ہم متاثر ہوئے, اس واقعہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ابھی سے اور اسی وقت سے ہم جنت کی تیاری کر دیں, ہم اپنے رب کے حکم کو ماننے لگے, تو انشاءاللہ تعالی حشر کے دن ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ پاک ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. اور اگر آج ہم اسی طرح سے بات کو ٹالتے ٹالتے اگر ہماری موت آ گئی تو یقیناً ایک دن ہمیں پچھتانا ہوگا, اور اس وقت پچھتانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو تو اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ یا رب العالمین.